السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلے میں نہ رہے، اس لیے کہ ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خطبنا عمر بالجابیہ۔ جابیہ ایک مقام ہے، وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عمر جو راوی ہیں ان کے والد صاحب، انہوں نے خطبہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ فقالا، تو اپنے خطبے کے شروعات میں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگو سنو، میں ابھی یہاں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے بیچ میں ہم لوگوں کو وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر۔ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمارے صحابہ کو لازم پکڑو، صحابہ کی پیروی کو لازم پکڑو، اس کے بعد ان سے جو ملے ہوئے لوگ ہیں یعنی تابعین کی پیروی کو، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد ان سے جو ملے ہوئے ہیں یعنی جو تابعین سے ملے ہیں یعنی تبع تابعین، ان کی پیروی کو لازم پکڑو۔ ثم یفشو الکذب حتی یحلف الرجل ولا یستحلف۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو زمانے آئیں گے اس میں لوگ جھوٹ بولیں گے اور اتنا اس قدر جھوٹ عام ہو جائے گا کہ بغیر قسم دلائے ہوئے لوگ قسم کھانے لگیں گے، یعنی کوئی بات کہیں گے تو قسم کھا کے باتیں کریں گے تاکہ لوگ یقین کریں۔ اور اسی طرح سے ولا یستحلف ویشہد الشاہد ولا یستشہد، اور اسی طرح سے بغیر گواہی طلب کیے ہوئے لوگ ہر معاملے میں کود کر گواہی دینے لگیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ خبردار، تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ علیکم بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے نہ پھرو۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شذ فی النار، جو جماعت سے ہٹتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے نہ پھرو، اختلافات نہ کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور پارٹی بندی سے، گروہ بندی سے، گروپ بندی سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اس لیے کہ بے شک شیطان اکیلے کے پاس ہوتا ہے، جو شخص تنہا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور شیطان دو لوگوں سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے، یعنی دو لوگوں کے قریب زیادہ نہیں رہتا وہ۔ من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو شخص چاہتا ہو تم میں سے کہ وہ جنت کے درمیانی حصے میں رہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رہے، وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلکم المؤمن، اور جس شخص کی
हसनात, जिस शख्स की नेकियां उसको खुश करें और जिस शख्स की बुराइयां उसको गमगीन करें, तो यही लोग मोमिन हैं। यानी जो मोमिन होते हैं तो वो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो उनके दिल को खुशी होती है, और उनसे अगर कभी कोई गलत काम हो जाता है तो वो गमज़दा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। यही मोमिन की निशानी है। अबू ईसा यानी इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को सही करार दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।